کوما اور جلسہ میں جو دعائیں منقول اور معصور ہیں کیا یہ تمام نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ فرض، سنت، نفل، سنت موقدہ، غیر موقدہ سب میں پڑھ سکتے ہیں یا کچھ میں پڑھ سکتے ہیں اور کچھ میں نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیں عزیزان محترم، آج کی نشست پہ انشاءاللہ ان کے دونوں پہلوؤں پہ بات کریں گے، ان کے فضائل کیا ہیں اور انہیں کون سی نماز میں پڑھیں گے۔ اب کوما کہتے ہیں رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو، اور جلسہ کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو۔ ان دونوں کے لیے احادیث کے اندر دعائیں مروی ہیں صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے، کہ جیسے ایک حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جماعت کے ساتھ نماز میں تھے کہ ایک صحابی نے ربنا لک الحمد، اس کے بعد یہ دعا پڑھی حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ 30 فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ جو ان کلمات کو لینے کے لیے لپک رہے تھے، مطلب ان کو لکھنے کے لیے، اپنے پاس تحریر کرنے کے لیے، اعزاز کے طور پر، فخر اور تفاخر کے طور پر، یعنی اتنا بڑا مقام ان کلمات کا ہے۔ اور دو سجدوں کے درمیان، جلسے کے درمیان میں جو دعا پڑھی جاتی ہے رب اغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی، یہ تمام دنیا آخرت کی بھلائیاں اس دعا کے اندر موجود ہیں کہ اللہ مجھے بخش دے، رحم کا معاملہ فرما، مجھے رزق عطا فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما، اور میرے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما تمام امور کے اندر۔ اب یہ جلسے میں پڑھیں گے دو سجدوں کے درمیان، تو یہ تمام نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں، فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سنت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، واجب میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن امام صاحب کے لیے حکم یہ ہے کہ امام صاحب نہ پڑھیں، کیونکہ قاعدہ قانون یہ رکھا ہے شریعت نے کہ ہر وہ کام امام کو کرنے سے منع کیا گیا ہے جس کے کرنے سے مقتدیوں پر کسی قسم کا بوجھ اور طوالت، تو لہٰذا امام کو منع کیا ہے، اور مقتدی یہ پڑھے گا اگر اسے وقت ملتا ہو امام کے پیچھے پڑھنے کا، اور اگر نہیں ملتا تو امام کے پیچھے نہ پڑھے، باقی نمازوں کے اندر ان کو پڑھے اور ان کا اہتمام کرے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔